اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کے فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو دوست پہلی بار اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ان کی توجہ کے لیے مختصر پس منظر پیش کرنا مناسب رہے گا۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن جدید سائنسی علوم کی روشنی میں قرآن حکیم کی تحقیق کے ذریعے اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ آئیڈیا کا مطلب ہے اسلامک ڈیولپمنٹل ایجوکیشن فار ایڈوانسمنٹ۔ در حقیقت یہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد قرآنی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول ہے۔ اس سے قبل 2 تعارفی پروگراموں میں آئیڈیا فاؤنڈیشن کے مقاصد اور قرآنی تحقیق کا لائحہ عمل پیش کیا گیا تھا۔ ان پروگراموں میں بتایا گیا تھا کہ قرآنی تحقیق کو 40 ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایریا کو مزید ریسرچ ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک 700 سے زائد ریسرچ ٹاپکس آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر ڈال دیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے تحقیق کا کام آگے بڑھے گا، ریسرچ ٹاپکس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان تمام ٹاپکس پر ویڈیو پروگرام بنائے جائیں گے۔ پہلے مرحلہ میں یہ پروگرام میں انفرادی طور پر پیش کروں گا۔ اس مرحلہ میں ہر ٹاپک کے مقاصد، قرآنی حوالہ جات اور بنیادی معلومات پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرے مرحلہ میں ان ٹاپکس پر ٹاک شوز کیے جائیں گے جس میں موضوع سے متعلق ماہرین کو شامل کیا جائے گا تاکہ آپ سب دوستوں کو علم و تحقیق کی کوششوں سے فائدہ پہنچ سکے۔ ابھی قرآنی تحقیق پر مبنی ایک سیریل پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ اس سیریل پروگرام کے تحت پہلے پروگرام کی انسانی تخلیق کے مراحل کے عنوان سے ویڈیوز انگریزی اور اردو میں ریلیز ہو چکی ہے۔ انہیں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام تحریری شکل میں بھی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن سے مستقل شراکت کے لیے اس کی ویب سائٹ سے رابطہ میں رہیے۔ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آپ سے خیالات کا تبادلہ ہماری اصل قوت ہے۔ تو عزیز دوستو، آج ہم مقصد تخلیق انسان پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی تخلیق 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلا مرحلہ تھا انسانی تخلیق کا تصور، جس میں انسان ابھی تک ایک خیال تھا، ایک کانسیپٹ تھا۔ اللہ کریم نے ابھی فرشتوں اور جنوں سے اپنے خیال کا اظہار فرمایا تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا انسانی جسم کی تشکیل، جس میں انسان کو مادی جسم سے آراستہ کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ تھا جب انسان کے جسم خاکی میں اللہ کریم نے روح پھونک دی۔ عزیز دوستو، تخلیق کے مراحل کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج ان مراحل کے پس منظر کے ساتھ ساتھ مقصد تخلیق انسان پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ہر مرحلہ پر انسانی تخلیق کے مقصد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ہر مرحلہ میں مقصد کی نئی جہت یا ڈائمنشن شامل ہوئی ہے، ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انسان کو نئی نئی اہلیتیں، فیکلٹیز، ایبلٹیز بھی عطا ہوتی گئی، بڑی بڑی عظمتوں سے بھی نوازا گیا۔ تو پہلے مرحلہ میں انسان کی شخصیت کا تصور قائم ہوا۔ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو بتایا کہ وہ انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ اس واقعہ اس طرح بیان کرتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے، پہلے مرحلے میں انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیابت یا خلافت
یا وائسریجنسی کیا ہے؟ نیابت میں ایک حاکم اپنا نائب مقرر کرتا ہے، نائب، اور اسے طے شدہ قواعد و ضوابط کے تحت کچھ اختیارات، کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اس سارے عمل سے منسلک ایک مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کچھ اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، ایک وقت مقررہ کے بعد مقصد کے حصول، اہداف کے حصول کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کارگزاری کی رپورٹ پر مستقبل کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ کس حد تک کامیابی ہوئی اور کس حد تک ناکامی ہوئی۔ انسان کی خلافت یا نیابت میں حاکم کون ہے؟ اللہ کریم۔ نائب کون ہے؟ انسان۔ نیابت کیا ہے؟ اسائنمنٹ کیا ہے؟ منصب نیابت کی ادائیگی کے لیے انسان نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی عظیم صفات یا ایٹریبیوٹس کو نقل کرنا ہے، اس پر پابند رہنا ہے۔ جو اللہ کی مصروفیات ہیں اس کے مطابق اپنی مصروفیات کو ترتیب دینا ہے۔ اللہ کا دائرہ کار تو لامحدود ہے، جیسے کائنات لامحدود ہے، مگر انسان کی نیابت صرف زمین کی حدود میں ہے، کیونکہ اس کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ آئیے سورہ الحشر کی آیت 24 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے، عظمت بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا حصوں میں دوبارہ مطالعہ کرتے ہیں اس آیت کو۔ قرآن کہتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، خالق تخلیق کار، بارئ الموجد، موجد کیا ہوتا ہے؟ جو ایک نان ایگزسٹنٹ چیز کو ایگزسٹنس میں لاتا ہے، یہ جس چیز جو نا چیز ہے اس کو چیز بناتا ہے۔ مصور کیا ہے؟ جو کسی چیز کو حسن و جمال بخشتا ہے۔ تو اللہ کائنات کا تخلیق کار ہے، موجد ہے، ڈیزائن اور خوبصورتی دینے والا ہے۔ غور فرمائیے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور یہ اپنے تخلیق کار کی کن کن عظمتوں کا اظہار کرتی ہے۔ اندازہ لگائیے اس کا تخلیق کار کتنا بڑا ہوگا۔ جیسے کائنات امیریبل ہے، ویسے اس کا تخلیق کار بھی عظیم ترین ہستی ہے۔ سورہ الکہف اس عظیم راز کو کن الفاظ میں بیان کرتی ہے، ذرا دیکھیے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، اوشین، تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے، یعنی سیاہی کے سمندروں کے سمندر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اندازہ کیجئے، ایک چھوٹی سی آپ ایک باٹل میں سیاہی ہو تو آپ اس سے ایک کتاب تصنیف کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ سمندروں کے سمندر اللہ کی حمد و ثنا کو کور کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ کائنات کی وسعتوں پر غور فرمائیے، اس کی عظمتوں پر۔ مخلوقات میں سے کوئی اس کی عظمتوں سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کے عظیم نظام میں خامی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس زمین کا کوئی فرعون اس کائنات کے حقائق سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس زمین کے فرعونوں کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ جس زمین پر وہ رہتے ہیں بیچاری خود کائنات کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے
کہ جیسے ساحل سمندر پر ریت کا ایک ذرہ ہو، کیا ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا یا اس کی کائنات پر ایسے تمسخرانہ قسم کی بیان بازی کرے، یا کوئی فکر چست کرے، یا کوئی اس کے بارے میں منفی رد عمل کا اظہار کرے؟ غور فرمائیے، کائنات کی وسعتوں اور عظمتوں کے پیش نظر قرآن حکیم کے یہ الفاظ کسی بھی عاقل اور دانش مند مخلوق کے جذبات و احساسات کتنی خوبصورتی اور بھرپور انداز میں ترجمانی کرتے ہیں۔ سنیے، لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ ہر چیز، خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتی ہے، اور اللہ کریم کے ارادوں اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ جیسے اس کی ذات انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے، ویسے ہی اس کی خوبیوں کا، اس کے اوصاف کا مکمل احاطہ کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تخلیق کار ہے، وہ ہر چیز کو خوبصورتی دیتا ہے، وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ اس کی تخلیق کردہ ہر چیز اس کی تخلیق کی مہارت اور کاملیت کی آئینہ دار ہے۔ انسان کو آسانی تقویم پر پیدا کیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت اور موزوں ترین جسامت و قدامت سے نوازا ہے۔ اللہ کی خوبیوں کو گننا ممکن نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ اس ذات کریمہ کا ایک ایسا نام ہے، اللہ اس ذات کریمہ کا ایک ایسا نام ہے جس میں سب خوبیاں سما جاتی ہیں۔ سو ایک سچے اور سچے نائب کے طور پر انسان کو اللہ کی خوبیوں کو اپنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس لیے مومن کو یہ حکم ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی صفات کو اپنا لو۔ اللہ انسان کا خالق ہے اور انسان کو اپنی نسل کی افزائش کا کام سونپا گیا ہے۔ یعنی اللہ خالق ہے اور انسان کو بھی ایک محدود دائرے میں ایک افزائش نسل کا کام دیا گیا ہے۔ اللہ کائنات کو جدت بخشتا ہے، حسن و جمال عطا کرتا ہے، کائنات میں ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ لہٰذا انسان کو بھی اچھا نائب ہونے کا ثبوت دینا ہے، اس کو بھی جدت و نشو نمائی، ترقی و خوشنمائی کے لیے مسلسل کوشاں رہنا ہے، زمین کے حسن و جمال میں اضافہ کرنا ہے، انسان کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہر دم قدم جستجو کرنا ہے، امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے تاکہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر پائے۔ عزیز دوستو، اب تک کی گفتگو انسان کی تخلیق کے پہلے مرحلہ یعنی انسانی تخلیق کے تصور کے حوالے سے تھی۔ اس مرحلہ میں انسان کی تخلیق کے مقصد کو اختصار سے دیکھتے ہیں۔ انسان کو زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور انسانیت کی بھلائی اور بڑائی میں ہمیشہ سرگرم عمل رہنا ہے۔ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، جس کے لیے کہا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کو ایک خود مختار شخصیت سے نوازا گیا ہے، یعنی انسان کو اسے تخلیقی اور دماغی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ مقصد تھا کہ وہ علم و دانش کی نشو و نما کرے تاکہ انسانیت کی فلاح اور بھلائی میں اضافہ کر سکے اور اس دنیا میں اللہ کی بندگی اور انسان کی بھلائی کو آخرت کی زندگی کا سرمایہ بنا سکے۔ یعنی یہاں کی اعمال، یہاں کی جد و جہد کو فوکس کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو ہماری اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی یا ہیئر آفٹر کی زندگی، اس کے لیے تگ و دو کی جائے۔ عزیز دوستو، تخلیق کے دوسرے مرحلہ میں جب انسان کے وجود کی تشکیل ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو سجدہ کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟
آئیے قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا ہے اور خلیفہ بنانا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم یعنی اینجلز فرشتے اور ہم تیری تسبیح حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جواباً فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے جب شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پوچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ ویری اسٹرینج، ایروگینٹ۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے میں یعنی ابلیس بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، میں تو آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، اور وہ انسان گلی سڑی مٹی سے، یعنی وہ ایک میٹر کو اس نے اپنی سپیریورٹی کا ایک بنیاد بنایا، ایروگنس دکھائی۔ اللہ فرشتوں اور ابلیس کے درمیان اس مقال میں سے کچھ حقائق اخذ ہوتے ہیں، غور فرمائیے۔ اول، فرشتوں نے کہا انسان دنیا میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ ان کا کلیم تھا۔ پھر فرشتوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ عبادت میں یکتا ہے۔ سوئم ابلیس نے تکبر و تمسخر سے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ تو چہارم یا نمبر 4 پہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ان تمام دعووں کو رد کر دیا، کہا کہ یہ فساد والی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ عبادت میں جو آپ کا یکتا ہونے کا دعویٰ اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے، اور یہ جو میٹر کی بات ہے یہ بھی انہوں نے رد کی۔ تو سنیے اللہ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری یہ باتیں جو ہیں کوئی میٹر نہیں کرتی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کالا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا تمہارے دعوے غلط ہیں، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ غور طلب بات ہے، یہاں اللہ کا یہ جواب 4 نکات کو واضح کر دیتا ہے جس سے اللہ کی چاہت و خواہش بھی جھلکتی ہے۔ اول، انسان زمین پر فساد نہیں پھیلائے گا اور خون نہیں بہائے گا، بلکہ امن و آشتی کا علم بردار ہوگا اور اپنے علم و فہم سے زمین کے حسن میں اضافہ کرے گا تاکہ انسانیت سکون اور خوشی کی زندگی گزار سکے۔ دوم، انسان عبادت میں فرشتوں سے کم تر نہیں ہوگا، عبادت بھی ہوگی اور درد دل بھی ہوگا، ایمان اور اچھے اعمال کا خوبصورت امتزاج ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ بھی انسان کرے گا آزادی فعل کے ساتھ کرے گا، یعنی فرشتوں کو تو برائی کی ان میں اختیار ہی نہیں دیا گیا، جبکہ انسان کو دونوں اختیارات ہیں، برائی بھی کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو چنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر خواجہ میر درد کا ایک شعر بڑے موقع کے حساب سے ذہن میں آیا ہے، سنیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں فرشتے، یعنی انسان عبادت کے ساتھ ساتھ درد دل کا بھی اس میں ایک ایبلٹی، ایک چیز رکھی گئی ہے۔ یہ ہے انسان کا حسن جس کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو سوئم
علم انسان کا دوسری مخلوقات پر ترہ امتیاز قرار پایا، یعنی علم واز دی فاؤنڈیشن، علم واز دی بیسس، علم واز دی ریزن آف سپیریورٹی۔ چہارم، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، آگ ہو یا مٹی کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن حکیم سورہ آل عمران میں بیان ہے، قُلِ اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے رسول پاک، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مخاطب ہے، آپ کہہ دیجئے تمام جہان کی ملکیت تیری ہے، یعنی اللہ کی ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تو عزت بخش دے، جس کو چاہے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، سب خیر کا منبع تو ہی ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کیسے ثابت کیا کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اللہ نے علم کو انسان کی فرشتوں اور جنوں پر برتری کی بنیاد، کرائٹیریا یا کسوٹی بنایا۔ آئیے اللہ فرشتوں اور ابلیس کے درمیان مکالمہ سنتے ہیں۔ ٹیبل پر ذرا توجہ فرمائیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا فرشتوں کو اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو کیا جواب ملا؟ سنیے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، یعنی قلیل، محدود، خاص مقصد کے لیے۔ پورے علم و حکمت والی ذات تو تیری ہی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے سوال کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، او آدم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انباءہم باسمائہم، جب آدم نے ان تمام ناموں کو بتا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَاعْلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں نے کہا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اللہ کی ذات، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، اللہ نے علم کو انسانی برتری کی بنیاد قرار دے دیا۔ اب اللہ ابلیس سے پوچھتا ہے، تم نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آیات پر غور فرمائیے، تھوڑا سا پیچھے سے چلیں گے، ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں ٹھہرا۔ قال انا خیر منہ، اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے برتر ہوں، خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وخلقتہ من طین، اور یہ انسان ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس کی ایروگنس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس ذلیل و رسوا ہوا اور اس کو اللہ کا منکر قرار دے دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ غور فرمائیے، آخر ابلیس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، اس کو کافر اس لیے قرار دیا گیا
کیونکہ اس نے اللہ کی مرضی، اللہ کے رضا اور فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، وہ بد زبانی، تکبر اور بغاوت کا مرتکب ہوا۔ تو ان واقعات سے نتیجہ یہ نکلا کہ بڑھائی اور عظمت کا دار و مدار اللہ کی رضا پر، سر تسلیم خم کرنے پر ہے اور علم پر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا اور علم عظمت و بڑائی کی ضمانت ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اب ہم تخلیق کے تیسرے مرحلہ پر آتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کو ایک اور جہت عطا ہوتی ہے، انگریزی میں اس کو ایک اور ڈائمنشن کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم اس کو خلقاً آخر کہتا ہے۔ سورہ المومنون کی آیت 14 کہتی ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر، انسان کے اندر اللہ کا امر سمو دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمیہ قوت ہے، ڈائریکٹنگ فورس ہے، یہ اس کی تخلیق کردہ روح ہے، ایک رہنما روح ہے۔ یہ انسان کے لیے خصوصی اعزاز ہے، یہ اللہ کا راز ہے، یہ امر ربی ہے، جس کو سورہ الاسراء کچھ یوں بیان کرتی ہے قل الروح من امر ربی۔ تو دوستو، یہاں 3 باتیں اہم ہیں۔ اول، روح ریپروچنگ ہے، یعنی انسان کو جگاتی ہے، جھنجھوڑتی ہے۔ انسان کا ضمیر ہے جو انسان کی سرزنش کرتا ہے جب وہ کسی برائی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ انسان کو انصاف اور توازن کے اصولوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس کی بدولت انسان کو ایک خود مختار ہستی کا درجہ ملا۔ دوم، جو اپنی روح یا ضمیر یا ریپروچنگ سول کی آواز سنتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور اچھائی، انصاف اور توازن کو زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، وہ اپنی روح کو خوش کر لیتا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ سورہ الشمس بیان کرتی ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا خود بھی ذلیل و خوار ہوا، ناکام ہوا۔ تو سوئم، روح یا اسپرٹ تصوف کا خزانہ ہے۔ غور فرمائیے، جو اللہ کریم کی طرف سے انسان کو عطا ہوا، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کے علم کا، خدا کے علم کا، خدائی علم کا پاس ورڈ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، آپ بھی کوئی سافٹ ویئر لیتے ہیں تو اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے نا، تب آپ کو ایکسیس ملتی ہے۔ آپ نے بھی اگر خدائی علم کو حاصل کرنا ہے، خدا کی دی ہوئی علم و معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کی معرفت کے طرف جانے کے لیے یہ ایک پاس ورڈ ہے۔ یہ اللہ کی نگری کی طرف ایک عظیم جروکا ہے، یعنی ایک کھڑکی ہے، ایک ونڈو ہے جہاں سے آپ اللہ کی نگری کے اندر جھانک سکتے ہیں۔ یہ اللہ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ فصلات میں بیان ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ 2 الفاظ پر غور فرمائیے، 2 الفاظ پر، فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب ہم دکھلائیں گے اپنی نشانیاں زمانے میں، آفاق میں، یونیورس میں، اور ان کے اپنے نفس میں، وفی انفسہم، یہاں تک کہ سچائی ان پر آشکارا ہو جائے۔ آفاق ظاہر ہے، نفس باطن ہے۔ جیسے اقبال اس کو تن اور من کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک انسان کا دنیا کا علم، یونیورس کا علم، سائنٹیفک علوم کا علم، یہ یہاں پر تاریخ میں ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ نے جو علم کے خزانے اندر رکھے ہیں ان کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی عطا کردہ روح سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں سچائی، انصاف، اچھائی اور نیکی کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ سے قربت کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ اللہ اور زندگی کے رازوں سے آشنائی ہو سکے۔ جس قدر ہم اللہ کو پہچانیں گے
اس قدر ہمارے ایمان میں پختگی اور گہرائی آئے گی۔ یہ وہ معراج انسانیت ہے جو اللہ کے پیارے آخری نبی کو حاصل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے میرے نبی یہ خاک کی مٹھی جو تو نے دشمن پر پھینکی، یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ ہے وہ معراج انسانیت کہ جب اللہ کے جو انسان کے کاموں میں اللہ کی ایک طاقت، اللہ کی ایک رضا، اللہ کا ایک حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے اقبال کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ بے ذوق نمود زندگی موت، پھر سنیے، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ ایک اور سنیے، رائی زور خودی سے پربت، وہ کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ، تو رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی، یعنی اگر خودی کمزور پڑ جائے تو پہاڑ بھی رائی سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستو ایک اور شعر سن لیں، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس اور میری کیمیا کیا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس اور میری کیمیا کیا ہے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، کس میں؟ روح کے اندر جھانکنے میں۔ نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم نے انسانی تخلیق کے 3 مراحل پر بات کی ہے۔ ہم نے انسان کو عطا کردہ رول یا منصب کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو دوسری مخلوقات پر برتری دینے اور نیابت کا درجہ عطا کرنے کے لیے اس کو علم، روح اور خود مختار شخصیت یعنی فری پرسنالٹی جیسی 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اگر ہم تخلیق انسان کے مراحل کی تفصیلات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو مقصد تخلیق انسان کو 4 پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلو کچھ اس طرح بیان ہو سکتے ہیں۔ 1 نمبر، اللہ کی رضا کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کو یقینی بنانا۔ 2، قوانین قدرت کے مطابق مادی و ذہنی وسائل کی نشو و نما کے لیے مصروف عمل رہنا۔ 3، انسانی فلاح و بہلائی کے لیے ہر قدم سرگرم رہنا۔ نمبر 4، انصاف اور باہمی بھلائی کے قرآنی اصولوں کی بنیاد پر معاشرے میں امن اور تنظیم قائم کرنا تاکہ افراد اور معاشرہ دونوں خوشحالی اور آزادی کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ تو عزیز دوستو، اگر ان 4 پہلوؤں کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے تو مقصد تخلیق انسان کو مختصراً الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ غور فرمائیے، قرآن حکیم کی روشنی میں انصاف، امن اور مادی و ذہنی ترقی کے لیے جہد مسلسل پر مبنی ایک ایسے معاشرہ کا قیام جس میں اللہ کی رضا و برتری اور انسانی فلاح کے حصول کو یقینی بنایا گیا ہو۔ بات واضح ہے۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کا رضا الہی، امن، خوشحالی اور انسانی آزادی کے حصول کا مشن اسی مقصد تخلیق انسان سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو، خاص کر میرے نوجوان دوستوں کو، فخر محسوس کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے انسانیت کے لیے اس قدر عظیم مقصد حیات منکشف کیا ہے۔ یہ مقصد حیات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، گورا ہو یا کالا ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں کو انتہائی سنجیدگی سے
اس مقصد حیات کا پابند ہونا چاہیے، خود کو دنیائے عالم میں رول ماڈل بنانا چاہیے تاکہ قرآن و اسلام کے ترجمان بن سکے۔ انسانی بھلائی کا دار و مدار اتحاد، انصاف، امن اور باہمی مفاد پر ہے۔ قرآن کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ میرے غیر مسلم بھائیوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے سامنے جھکنا اور انسانی بھلائی اسلام کی فلسفی ہے۔ یہی حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز فکر، دستور معاشرت اور ضابطۂ حیات رہا ہے۔ آئیے سب مل کر انصاف، امن اور انسانی بھلائی کے حصول کے لیے اس مقصد حیات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن حکیم کی سورہ العصر میں مقصد تخلیق انسان انتہائی جامعیت کے ساتھ مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، یعنی جن میں اگلی جو بتائی جائیں گی خوبیاں ان کے علاوہ، سوائے ان کے جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اچھے اعمال کیے، یعنی انصاف کے، فلاح کے، بھلائی کے، امن، پیار و مفاد عامہ کے، سچائی کا پرچار کیا۔ تیسری بات، سچائی کا پرچار کیا، یعنی اللہ کی رضا اور فلاح انسانیت پر دوسروں کو بھی آمادہ کرتے رہے۔ صرف خود عمل نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بتایا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اللہ کو ملنے کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، اور اپنے اس مقصد حیات کو عمل پہم، جہد مسلسل بنا لیا۔ یہ عمل پہم کیا ہے؟ یہاں اقبال فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہان زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ وہ جو اسی سورہ العصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی جو بات کی گئی ہے، ہم صبر سے مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ کسی نے منہ پہ تمانچہ مار دیا تو اس پہ صبر کر لیا۔ صبر، یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں صبر سے مراد عمل پہم بھی ہے، پرسسٹنس بھی ہے، یقین محکم کے بعد جو ایک ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ عمل پہم ایک بہت وسیع ایریا ہے جہاں پہ ہمیں جو ہمارے لیے قابل غور و قابل فکر چیز ہے۔ تو دوستو، آئیے سورہ العصر جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اسی سورہ کی تلاوت سے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو عزیز دوستو، یہ پروگرام انگریزی میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اردو اور انگریزی کے دونوں ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی دونوں زبانوں میں تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ برائے کرم اس کا کوڈ آئیڈیا 1AR2 یاد رکھیے تاکہ آپ کو ویب پیج پر تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ آپ کی طرف سے اس قرآنی مشن کی مدد اور خدمت ہوگی۔ تو عزیز دوستوں، وقت نکال لیں اور اپنی توجہ عنایت کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔